ایک پر سکون شام تھی جب تین ناعمر دوست ایان، بلال اور حمزہ نے اپنے شہر کے کنارے پر واقع بدنام زمانہ تاریک جنگل کو دریافت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آصف زدہ ہے، لیکن وہ تینوں بوڑھ ہو چکے تھے اور مہم جوئی کے موڈ میں تھے۔ انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ٹارچز اور ایک کیمرہ اپنے ساتھ لیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، وہ ہنستے بولتے جنگل میں داخل ہوئے، اس بات سے بے خبر کہ سائے میں ان کے لیے کیا چھپا ہوا ہے۔ جیسے جیسے وہ اندر جاتے گئے، اندھیرا بڑھتا گیا۔ ارد گرد عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگیں، سرگوشیاں، پتوں کی سرسراہٹ اور کہیں کہیں ہلکی غرواہیں۔ پھر بھی انہوں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ صرف جنگلی جانور ہوں گے۔ اچانک ایان رک گیا۔ تم لوگوں نے یہ آواز سنی؟ اس نے پوچھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ پھر ایک سرد سی آواز گونجی، واپس چلے جاؤ، ہمیشہ کے لیے یہیں رہو۔ خوفزدہ ہو کر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یقیناً کوئی مذاق کر رہا ہے، بلال نے گھبراہٹ میں بہادری دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اندر ہی اندر خوف ان کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ انہوں نے واپس مڑنے کی کوشش کی، مگر پیچھے کا راستہ غائب ہو چکا تھا۔ درخت عجیب طریقے سے موڑ چکے تھے اور جنگل اب ویسا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچانک کیمرے کی اسکرین جھماکے کرنے لگی اور ایک سایہ دار ہی ولا نمودار ہوا، لمبا، سیاہ اور سرخ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ پھر اسکرین بند ہو گئی۔ جن نمودار ہو چکا تھا۔ اس کی آواز گرجی، تم میرے علاقے میں داخل ہوئے ہو، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ خوف کے مارے لڑکے ہل بھی نہ سکے۔ جن قریب آ رہا تھا، مگر ایان کو اپنی دادی اماں کی ایک پرانی بات یاد آ گئی کہ کچھ آیات پڑھنے سے جنات دور ہو جاتے ہیں۔ اس نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جن چیخا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پورا جنگل جیسے لرزنے لگا۔ بلال اور حمزہ بھی شامل ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جن اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جنگل صاف ہو گیا اور اصل راستہ دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا، بس تینوں لڑکے دوڑتے گئے، یہاں تک کہ جنگل سے باہر نکل آئے اور زمین پر گر کر سانس لینے لگے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ دوبارہ کبھی اس جنگل کا رخ نہیں کریں گے۔ وہ رات ان کی زندگی بدل گئی۔ جو کبھی مہم جو تھے، اب ماورائی چیزوں پر ایمان رکھنے والے بن چکے تھے۔ آج تک وہ دوسروں کو خبردار کرتے ہیں کہ اس تاریک جنگل کے قریب نہ جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جن آج بھی وہاں موجود ہے، منتظر ہے کہ کوئی اور تجسس میں آ کر اس کے علاقے میں داخل ہو۔